مجھے پتہ نہیں چلا، مگر آج گھر والوں کے عجیب رویے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ آپ نے نیند پوری نہیں کی؟ وہ کہنے لگا میں ساری رات گہری نیند سویا رہا، مگر اس کے باوجود میری صبح آنکھ نہیں کھل رہی۔ میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر عجیب خوشی تھی۔ میرا بھائی اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بھابھی نے اس سے کہا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہے۔ بھابھی کی یہ بات سن کر بھائی نے بیزاری سے دیکھا، کہنے لگا میرے پاس ٹائم نہیں، تم خود چلی جاؤ۔ میرے والد بھی بھابھی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر منہ سے کچھ بھی نہیں بولے۔ میں بھی خاموش تھی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماں بہت پریشان لگ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ گھر میں کوئی ایسی بات ہوئی، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی نے اپنا سامان پیک کیا، کہنے لگی مجھے اپنی ماں کے گھر جانا ہے۔ بھائی بھابھی کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھابھی نے اپنا بیگ اٹھایا اور وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد والد اپنے عبادت والے کمرے میں چلے گئے، جبکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ میں نے ماں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ بھی جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ ان دونوں کی یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ ماں نے مجھے کہا کہ تم کچن میں جا کر کام کرو۔ شام کے 4 بج رہے تھے جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا بھابھی خیریت تو ہے؟ آپ واپس کیوں آئی ہو؟ بھابھی میری طرف غصے سے دیکھ کر کہنے لگی کیوں میں واپس نہیں آ سکتی؟ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تھا، وہ رو کر واپس آئی تھی۔ ان کے رونے کا سبب کیا تھا یہ میں خود نہیں جانتی تھی۔ میں نے بھابھی کو اس طرح سے دیکھا تو پوچھ لیا کہ بھابھی بات کیا ہوئی؟ آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیں، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ میری بات سن کر بھابھی ایک دم سے کہنے لگی تمہیں تمہارے باپ کا پتہ ہے، میری پریشانی کا پتہ نہیں، یہاں کوئی بھی بولتا نہیں۔ اب میں تمہیں کوئی بات بتاؤں گی تو تم بھی میری بات پر یقین نہیں کرو گی، بلکہ اپنے باپ کی حمایت کرو گی۔ یہ کہنے کے بعد بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں حیران ہو رہی تھی آخر اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ جا کر والد سے بات کروں گی، لیکن والد اپنے حجرے میں ایسے بند ہوئے جیسے انہیں باہر کا کوئی پتہ نہ ہو۔ شام کے وقت انہوں نے حجرے سے پیغام بھجوایا کہ مجھے رات کا کھانا حجرے میں دیا جائے۔ ماں نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کھانا جا کر والد کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت والد اپنے کمرے کے ساتھ موجود غسل خانے میں نہا رہے تھے۔ جب والد باہر آئے